بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ جمال ARY ٹیمز کے ساتھ۔ تو ڈیئر ویورز، میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو ایک فیمس ایکٹرس جسے کاجول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کاجول دیوگن ایک ہندوستانی اداکارہ ہیں۔ میڈیا میں ہندی سینما کی سب سے کامیاب اداکاراؤں میں سے ایک کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ وہ 6 فلم فیئر ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات کی وصول کنندہ ہیں، جن میں انہوں نے اپنی آن جہانی خالہ نوتن کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین اداکار ایوارڈ جیتنے کا ریکارڈ شیئر کیا ہے۔ 2011 میں انہیں حکومت ہند نے پدم شری سے نوازا تھا۔ تنوجا اور شوما مکھرجی کی بیٹی کاجول نے اپنی اداکاری کا آغاز بے خودی 1992 سے کیا، جب وہ ابھی اسکول میں تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور شاہ رخ خان کے مقابل بازیگر 1993 اور یہ دل لگی 1994 میں تجارتی کامیابیاں حاصل کی۔ سب سے زیادہ کمانے والی رومانوی فلموں دل والے دلہنیا لے جائیں گے 1995 اور کچھ کچھ ہوتا ہے 1998 میں شاہ رخ خان کے ساتھ اداکاری کے کردار نے انہیں 1990 کی دہائی میں ایک اہم سٹار کے طور پر قائم کیا اور بہترین اداکارہ کے 2 فلم فیئر ایوارڈز حاصل کیے۔ اس نے گپت دی پوشیدہ سچائی 1997 اور دشمن 1998 میں ایک بدلہ لینے والے میں ایک نفسیاتی قاتل کا کردار ادا کرنے پر بھی تنقیدی تعریف حاصل کی۔ فیملی ڈرامہ کبھی خوشی کبھی غم 2001 میں اداکاری کرنے کے بعد جس نے اسے 3را فلم فیئر ایوارڈ جتایا، کاجول نے کل وقتی اداکاری سے سبقت لے لی اور اگلی دہائیوں میں کبھی کبھار کام کیا۔ اس نے رومانٹک تھرلر فلم فنا 2006 اور ڈرامہ مائی نیم از خان 2010 میں اداکاری کے لیے فلم فیئر میں 2 اور بہترین اداکارہ کے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ریلیز کامیڈی دل والے 2015 اور پیریڈ فلم تانہا جی 2010 کے ساتھ آئیں۔ اس کے بعد اس نے اسٹریمنگ پروجیکٹس تیبھنگا 2021 دی ٹرائل 2023 میں کام کیا۔ فلموں میں اداکاری کے علاوہ کاجول ایک سماجی کارکن ہے اور بیواؤں اور بچوں کے ساتھ اپنے کام کے لیے مشہور ہیں۔ وہ 2008 میں ریئلٹی شو راک اینڈ رول فیملی کے ٹیلنٹ جج کے طور پر کام کر چکی ہیں اور وہ دیوگن انٹرٹینمنٹ اینڈ سافٹ ویئر لمیٹڈ میں انتظامی عہدے پر فائز ہیں۔ کاجول نے 1999 سے اداکار اور فلم ساز اجے دیوگن سے شادی کی ہے، جن کے ساتھ وہ 2 بچے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، ان موویز میں سے آپ کو کون سی مووی پسند ہے اور ان کے اپنی اصل زندگی میں آپ کو کردار کیسا لگا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو بتاتے چلوں میں آپ کو ان کے پرسنل لائف کے بارے میں۔ کاجول 5 اگست 1974 کو بمبئی یعنی کہ موجودہ ممبئی میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ تنوجا ایک اداکارہ ہے، جبکہ ان کے والد شوما مکھرجی فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے۔ اس کی چھوٹی بہن تنیشا بھی ایک اداکارہ ہیں اور اس کی خالہ اداکارہ نوتن تھی اور ان کی نانی شوبنا سمرت اور پردادی رتن بائی دونوں ہندی سینما سے وابستہ تھی۔ اس کی پھوپھی جوئے مکھرجی اور دیپ مکھرجی فلم پروڈیوسر ہیں، جبکہ اس کی پھوپھی اور نانا سشادر مکھرجی اور کمار سن سمرت بالترتیب فلم ساز تھے۔ کاجول کے کزن رانی مکھرجی، شربانی مکھرجی اور موہنیش بہل بھی اداکار ہیں، جبکہ آیان مکھرجی ایک ہدایت کار ہیں۔ تو گویا کہ سارا خاندان ایک انڈسٹری میں موجود ہے۔ تو ڈیئر ویورز، کاجول اپنے آپ کو چھوٹی عمر میں شرارتی، ضدی اور جذباتی ہونے کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ اس کے والدین اس وقت الگ ہو گئے جب وہ چھوٹی تھی، لیکن کاجول اس سے متاثر نہیں ہوئی کیونکہ اس معاملے پر گھر میں کبھی بات نہیں ہوئی۔ کاجول کی دیکھ بھال اس کی نانی نے کی تھی، جنہوں نے مجھے یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری ماں گھر سے دور ہے اور کام کر رہی ہے۔ کاجول کے مطابق ان کی والدہ نے جب سے وہ چھوٹی تھی اس میں آزادی کا احساس پیدا کیا۔ 2 الگ الگ ثقافتوں کے درمیان پرورش پاتے ہوئے اسے اپنی مہاراشٹرائی عملیت پسندی اپنی ماں سے اور اس کا بنگالی مزاج اپنے والد سے وراثت میں ملا۔ روایت کے ایک حصے کے طور پر مکھرجی خاندان کے ساتھ کاجول ایک مشق کرنے والی ہندو سانتا کروز کے مضافاتی محلے میں ہر سال درگا پوجا کا تہوار مناتی ہیں۔
تو ڈیئر ویورز، کاجول کی تعلیم سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول پنچ گنی میں ہوئی تھی اور اپنی تعلیم کے علاوہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی، جیسے کہ رقص۔ یہ اسکول میں ہی تھا کہ اس نے افسانہ پڑھنے میں ایک فعال دلچسپی پیدا کرنا شروع کی، کیونکہ اس نے اس کی زندگی میں برے لمحات سے گزرنے میں مدد کی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں تنوجا نے بطور اداکارہ شروع کرنے کے لیے ایک فلم کی ہدایت کاری کی کوشش کی، لیکن کچھ دنوں کی شوٹنگ کے بعد اسے روک دیا گیا۔ 16 سال کی عمر میں کاجول نے بے خودی پر کام شروع کیا، جو ان کے مطابق قسمت کی ایک بڑی خوراک تھی۔ جب وہ فوٹوگرافر گوتم راجا دھیکشا کے اسٹوڈیو میں گئیں تو اس نے اسے کاسٹ کیا، جس نے فلم کا اسکرین پلے بھی لکھا تھا۔ اس نے اپنی 2 ماہ کی موسم گرما کی تعطیلات کے دوران شوٹنگ کے بعد اسکول واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن آخرکار فلم میں کل وقتی کیریئر بنانے کے لیے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ بعد میں اسے اس فیصلے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، چلیں بات کرتے ہیں ان کے فلمی کیریئر کے بارے میں۔ کاجول نے اپنی اداکاری کا آغاز 17 سال کی عمر میں 1992 کے رومانٹک ڈرامے بے خودی میں ایک اور پہلی اداکار کمال سدانا اور اس کی والدہ تنوجا کے ساتھ کیا۔ کاجول نے رادھیکا کا کردار ادا کیا، جو اپنے والدین کی ناراضگی کے خلاف سدانا کے کردار سے پیار کرتی ہے۔ یہ فلم باکس آفس پر فلاپ ثابت ہوئی، لیکن کاجول کی کارکردگی نے مثبت نوٹس حاصل کیا۔ اگلے سال اسے عباس مستان کی کرائم تھرلر بازیگر 1993 میں کاسٹ کیا گیا، جو کہ آمدنی کے ساتھ سال کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی۔ شریک اداکار شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی اس فلم میں $18.5 ملین میں کاجول کا پریا چوپڑا کے کردار میں دیکھا گیا۔ ایک نوجوان عورت جو اپنی بہن کے قاتل سے محبت کرتی ہے، اپنی شناخت سے بے خبر ہے۔ بازیگر نے خان کے ساتھ اپنے بہت سے اشتراکات میں سے پہلے کو نشان زد کیا ہے۔ اگرچہ اس کی کارکردگی نے تنقیدی توجہ مبذول کروائی، کاجول کو اس کی شکل کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 1994 میں کاجول ادھر کی زندگی میں ایک یتیم لڑکی کے طور پر نظر آئی، جو اپنے اجنبی دادا دادی جتیندر اور موشمی چٹرجی سے ملنے جاتی ہے۔ 1994 میں یہ باکس آفس پر اچھا کام کرنے میں ناکام نہیں، تاہم بنگال فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے کاجول کو بہترین اداکارہ ہندی قرار دیا گیا۔ یہ فلم کاجول کے لیے ایک جذباتی تجربہ تھا، اور اس نے بعد میں برقرار رکھا کہ اس نے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ شوٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ بحران کے دہانے پر پہنچ گئی۔ نتیجتاً اس نے جان بوجھ کر ہلکی فلموں کو سائن اپ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں اس کے کردار کم سے کم ہوں گے اور کوئی شدید ڈرامائی کوششیں نہیں ہوں گی، جن میں ہلچل، گنڈاراج اور کرن ارجن شامل ہیں، جو 1 سال بعد ریلیز ہوئی تھی۔ اسے یش راج فلمز کی طرف سے تیار کردہ اور 1953 کے امریکی ڈرامے سبرینا فیئرز پر مبنی یہ دل لگی میں اپنے کردار کے لیے وسیع عوامی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس نے سپنا کا کردار ادا کیا، جو ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے جو ایک ماڈل بنتی ہے اور اپنے باپ کے آجروں کے 2 بیٹوں اکشے کمار اور سیف علی خان کی دلچسپی لیتی ہے۔ ایک والی کامیابی یہ دل لگی کاجول کے لیے ایک پیش رفت ثابت ہوئی۔ اس نے سالانہ فلم فیئر ایوارڈز میں پہلے بہترین اداکارہ کی نامزدگی حاصل کی۔ انڈین ایکسپریس نے ان کی قابل اعتماد کارکردگی کا نوٹس لیا اور اسکرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ دل لگی نے اپنی اسکرین شخصیت کو ایک ساتھ والی لڑکی سے ایک خوبصورتی کی غیر معمولی شخصیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، ان موویز میں سے آپ کو زیادہ مووی کون سی اچھی لگتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے ویورز، میں بتاتی ہوں آپ کو ان کی کامیابیوں کے راز کے بارے میں۔ 1995 میں کاجول نے شاہ رخ خان کے مقابل 2 بڑی تجارتی کامیابیاں حاصل کی۔ کرن ارجن اور دل والے دلہنیا لے جائیں گے سابقہ راکیش روشن کی ایک ایکشن فلم ہے، جو کہ اتناسب کی تصویر پر مبنی ہے، اور اس نے انہیں سونیا سکسینہ سے خان کی محبت کی دلچسپی کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کیا۔ اس نے فلم میں اپنی معمولی کردار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک آرائشی کردار میں ہونا چاہتی ہیں، اور یہ تسلیم کرتی ہیں کہ فلم میں ان کے پاس گلیمرس ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فلم ہندوستان میں سال کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن کر ابھری ہے۔ کاجول کی اگلی ریلیز دی کویت
ہلچل اور گندراج نے باکس آفس پر کم کارکردگی دکھائی تھی۔ مؤخر الذکر دو اس کے مستقبل کے شوہر اجے دیوگن کے ساتھ اس کی ابتدائی تعاون تھے اور تجارتی تجزیہ کاروں نے اسے ناکامی کو ان کی کیمسٹری سے جوڑ دیا۔ دل والے دلہنیا لے جائیں گے کاجول کی 1995 کی آخری ریلیز میں اس نے اور شاہ رخ خان نے لندن سے تعلق رکھنے والے غیر مقیم ہندوستانیوں کا کردار ادا کیا جو پورے یورپ کے سفر کے دوران محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنے قدامت پسند والد کو اپنے آنے والی طے شدہ شادی کو منسوخ کرنے کے لیے قائل کرنے کے لیے ہندوستان میں دوبارہ مل جاتے ہیں۔ کاجول نے اس پروجیکٹ کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنے کردار سمرن کے ساتھ اپنی مکمل جذباتی شمولیت کے بارے میں بات کی۔ ہندوستان میں اب تک کی سب سے کامیاب فلموں میں سے ایک یہ ممبئی میں مسلسل چل رہی ہے اور 2014 میں نمائش کے 1000 ہفتوں کو عبور کر کے اب تک کی سب سے طویل عرصے تک چلنے والی ہندوستانی فلم بن گئی ہے۔ ناقدین میں یکساں طور پر مقبول فلم نے 10 فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیے جن میں کاجول کے لیے پہلی بہترین اداکارہ بھی شامل ہیں۔ برٹش فلم سے راجا سین کا خیال تھا کہ کاجول کو سمرن انسٹی ٹیوٹ کے سروے میں سے اب تک کی بہترین فلموں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ 1997 میں دی پوشیدہ سچ میں کاجول کی عشا دیون کی تصویر کشی جو ایک جنونی عاشق سائیکوپیتھک سیریل کلر بن گئی اس کو ناقدین نے ایک اہم موڑ قرار دیا۔ ہدایت کار راجیو رائے نے کہا کہ انہوں نے کاجول میں ورسٹائل فنکارانہ صلاحیتوں کو ٹیپ کیا ہے۔ اس کے خوبی کے لیے اس کی تعریف کی اور سسپنس تھرلر جس میں بوبی دیول اور منشنا کوئرالا نے بھی اداکاری کی تھی مرکزی دھارے کی کامیابی تھی اور انڈیا ٹوڈے نے کاجول کو اپنے ساتھی اداکاروں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے نوٹ کیا تھا۔ اس کی اگلی ریلیز اندرا کمار کی مزاحیہ ڈرامہ عشق تھی جس میں عامر خان، جوہی چاولہ اور اجے دیوگن شامل تھے۔ ایک تجارتی کامیابی فلم نے 4 لیڈز کی پرفارمنس کے لیے تنقیدی تعریف حاصل کی۔ 1999 میں کاجول نے سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی 3 فلموں پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار تو ہونا ہی تھا اور کچھ کچھ ہوتا ہے میں کام کر کے ہندی سینما کی ایک سرکردہ اداکارہ کے طور پر اپنی حیثیت کو مضبوط کیا جن میں سے سبھی کو بہترین فلم کے فلم فیئر ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا تھا جس میں سب سے آخر میں اسے جیتا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا جہاں اس نے ایک سادہ دیہاتی لڑکی کا کردار ادا کیا سب سے پہلے ریلیز ہوئی اور اس کی مثبت رائے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے دشمن میں جڑواں بہنوں سونیا اور نینا کا کردار ادا کیا۔ سونیا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نینا کی جستجو کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم میں کاجول کو ان کی بہترین پرفارمنس میں سے ایک میں دیکھا گیا۔ عصمت طریقے سے ان کے شوٹنگ میں آرام کی کمی کی وجہ سے ابتدائی طور پر اس پیشکش سے انکار کرنے کے بعد آخر کار اس نے اس شرط پر اسے قبول کر لیا کہ اس میں باڈی ڈبل استعمال کی جائے۔ اس فلم نے انہیں بہترین اداکارہ کا اسکرین ایوارڈ جیتا تھا۔ سیزن ورما نے انہیں دونوں کرداروں میں شاندار شکل میں ہونے کے لیے نوٹ کیا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھے ان کی کامیابیوں کے راز۔ تو ان میں سے کون سی مووی ایسی ہے جو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ڈیئر ویورز، آگے چلتے ہیں 2006 سے 2020 تک کا ان کا سفر جہاں پہ ان کو اپس اینڈ ڈاؤنز کا سامنا کرنا پڑا۔ کنال کوہلی کی رومانوی تھرلر فلم فنا 2006 نے کاجول کی فلموں میں واپسی کو نشان زد کیا۔ اس نے زونے علی بیگ، ایک نابینا کشمیری خاتون کی تصویر کشی کی جو انجانے میں ایک دہشت گرد عامر خان سے محبت کر جاتی ہے۔ اس فلم کو ان کی واپسی کے طور پر فروغ دیا گیا اور ایک اس طرح جسے وہ یہ کہتے ہوئے ناپسند کرتی تھی کہ اس نے ریٹائر نہیں کیا بلکہ صرف ایک وقفہ لیا۔ یہ فلم ریلیز ہونے پر فلم نے مالیاتی کامیابی حاصل کی اور اس نے 220 ملین روپے کمائے۔ فلم اور کاجول کی اداکاری دونوں کو خوب پذیرائی ملی۔ دیپا گہلوت نے فلم کی خامیوں کے لیے بنائے گئے حصے میں کاجول کی سزا پر یقین کیا۔ فنا نے کاجول کو چوتھا فلم فیئر ایوارڈ اور بہترین اداکارہ کا دوسرا زی سنے ایوارڈ حاصل کیا۔
काजोल ने बाकी दहाई में वक्फे से काम किया और 2007 में इसने राजकुमार संतोषी की गैर रिलीज होने वाली अफसानवी फिल्म रामायण के लिए फिल्म बंदी शुरू की, जो इसी नाम के महाकाव्य पर मुबनी है, जहां इसने देवी सीता का किरदार अदा किया। इन्होंने अपने शौहर की हिदायतकारी में बनने वाली पहली फिल्म यू मी और हम को अपने कैरियर की एक खास फिल्म समझा। इसमें इसने अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला एक खातून पिया थापर का किरदार अदा किया। अगरचे फिल्म ने तिजारती लिहाज से कम हासिल की और इसने अपनी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा के लिए एक और फिल्म फेयर नामजदगी हासिल की। इकोनॉमिक टाइम्स के गुरु मालिनी ने नोट किया कि काजोल की उभरती हुई रफ्तार और बार बार होने वाली भूलने की बीमारी बार बार होने की बजाय कहानी में जबरदस्त एतबार पैदा करती है। काजोल को अगली बार माय नेम इज खान 2010 में शाहरुख खान के साथ कास्ट किया गया, जो 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों के बाद अमेरिकी मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक पर मुबनी थी। तो डियर व्यूवर्स, काजोल के फख्र की बात करें तो ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसे फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने तकसीम किया। ये मखलूक से मुस्बत जायजों के लिए खुला और एक बैन अल-अक़वामी कामयाबी के तौर पर उभरा था। माय नेम इज खान को 60वीं ब्रिलियंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लॉस एंजेलिस के इंडियन फिल्म फेस्टिवल और रोम फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। काजोल की मंजरा की तस्वीर कशी, जो एक हिंदू अकेली माँ है जो एस्ट्रेचर सिंड्रोम के साथ एक मुसलमान मर्द से शादी करती है, हिंदुस्तानी और गैर मुल्की नाकदीन ने सराहा था। राजीव मसंद ने काजोल की हसास कारकर्दगी के बारे में मुस्बत लिखा, जबकि लॉस एंजेलिस टाइम्स ने इसे जज्बाती तौर पर मुबनी किरदार में पुरकशिश पाया। इस फिल्म के लिए काजोल ने फिल्म फेयर में अपना 5वां बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता। इस तरह ये रिकॉर्ड अपनी अनजहानी खाला नौतन के साथ शेयर किया। इसके अलावा वो बेहतरीन अदाकारा के लिए स्क्रीन अवार्ड, ड्रामे में बेहतरीन अदाकारा के लिए स्टार डस्ट अवार्ड और बेहतरीन अदाकारा खातून के लिए जी सिने अवार्ड के लिए नामजद हुई थी। इसी साल काजोल सिद्धार्थ मल्होत्रा की वी आर फैमिली में मरकजी किरदार था, जो 1998 में अमेरिकी ड्रामे सिटकॉम की मुवाफकत थी और इसके साथ करीना कपूर और अर्जुन रामपाल भी थे। काजोल ने माया का किरदार अदा किया। ये एक ऐसा किरदार जिसकी शनाख्त इसने कमाल की तलाश में एक कंट्रोल फ्रीक के तौर पर की थी और इसे असल में सुसन सारेंडन के अदा करदा किरदार से काफी हद तक मुख्तलिफ पाया गया। मल्होत्रा ने माया को अपनी दादी बीना रॉय के बाद मॉडल बनाया। मयंक शेखर ने काजोल की कारकर्दगी को सारेंडन से बेहतर करार दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिचर्ड सॉल्टर्स ने तबसरा किया कि इसकी फितरत पसंदी फिल्म को हकीकी जज्बाती किक देती है। इसी साल काजोल की अगली रिलीज टॉन पर का सुपर हीरो में इसे प्रिया कुमार के रूप में देखा गया, जो एक कार्टून की दुनिया में फंसी हुई खातून थी। काजोल ने इस फिल्म के लिए चैलेंज और डबिंग में दुश्वारी का जिक्र किया। पहली हिंदी लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म को डब किया गया। फिल्म ने नाकदीन को पोलराइज किया और सामाईन को अपनी तरफ मतवज्जो करने में नाकाम रही। इसके किरदार को इस वजह से मुस्तरद कर दिया गया कि इसने इसे अंजाम देने की गुंजाइश फ्राहम नहीं की। इसने 2010 में अपने बेटे की पैदाइश के बाद दूसरे वक्फे के साथ इसकी पैरवी की, हालांकि इसने 2012 में रिलीज होने वाली फंतासी फिल्म एगा के हिंदी वर्जन के इब्तदाई क्रेडिट को वॉइस ओवर फ्राहम किया था। तो डियर व्यूवर्स, आपको ये एनिमेटेड मूवी कैसी लगी थी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आइए व्यूवर्स बात करते हैं इनके स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स की। काजोल का अगला प्रोजेक्ट रेणुका शहाने का समाजी ड्रामा दरभंगा 2021 में था, जिसने नेटफ्लिक्स के साथ इनका पहला ताउन किया था। ये एक खानदान की 3 खातीन काजोल, मथेला पालकर और तन्वी उज़्मा के दरमियान नस्ली तनाज़ात के गिर्द घूमती है, जिसमें काजोल ने ओडिसी डांसर अनुराधा आप्टे का किरदार अदा किया है। इसने तीनों अहम किरदारों के रिश्ते में मुमासलत पाई और अपनी माँ और बेटी के साथ जरूरत का सनसनीखेज माहौल फ्राहम करने पर इनकी तारीफ की।
द पॉइंट की स्टूटी घोष ने उज़्मा और काजोल की मजबूत परफॉर्मेंस को हैरत अंगेज गिरफ्त के लिए पाया, और जब वो फ्रेम में होते हैं तो किसी और पर तवज्जो मरकूज करना मुश्किल होता है। दूसरे फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में इसकी कारकर्दगी को बेहतरीन अदाकारा के ज़ुमरे में नामजद किया गया। 2022 में काजोल ने रेवती के सलाम वेंकी में काम किया, जो कि यूथेनेशिया के बारे में एक ड्रामा था। फिल्म और इसकी कारकर्दगी को पज़ीराई नहीं मिली थी। डिज्नी के एक हिस्से में और लव स्टोरीज 2 के एंथोलॉजी फिल्म नेटफ्लिक्स ये बॉक्स ऑफिस के बम के तौर पर उभरी। अगले साल काजोल ने द गुड वाइफ की मुवाफकत की और मौखर जिक्र का जायजा लेते हुए अमेरिकी शो द ट्रायल की कानूनी ड्रामा सीरीज हॉटस्टार ने इसे शानदार पाया और अपनी साथी अदाकारी के साथ इनकी केमिस्ट्री की तारीफ भी की थी। काजोल अगली फिल्म में पृथ्वीराज कमरन और इब्राहिम अली खान के साथ थ्रिलर सरजमीन के साथ साथ नेटफ्लिक्स की इसरार थ्रिलर दो पति कृति सेनन के साथ काम करेंगी। तो डियर व्यूवर्स, बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। काजोल ने अदाकार अजय देवगन से 1994 में गणराज की फिल्म बंदी के दौरान डेटिंग शुरू की। मीडिया के अराकीन ने ताहम इनके मुतज़ाद शख्सियतों की वजह से इन्हें गैर इम्कानी जोड़ी करार दिया। अजय देवगन ने ये कहते हुए अपने ताल्लुकात की वजाहत की, हमने कभी भी मामूल के मुताबिक रूटीन का सहारा नहीं लिया, कोई तजवीज़ को भी नहीं आई, हम एक दूसरे के साथ बड़े हैं। लव यू शादी के बारे में कभी बात नहीं की गई थी, लेकिन ये हमेशा आसनन थी। जोड़े ने 24 फरवरी 1999 को देवगन के घर में महाराष्ट्र की रवायती तकरीब में शादी की। इस शादी को मीडिया के वसीह जांच पड़ताल का निशाना बनाया गया, क्योंकि मीडिया के बाज़ अरकान ने काजोल के अपने कैरियर के अरूज पर बसने के फैसले पर तनकीद की। ताहम काजोल ने बरकरार रखा कि वो फिल्में नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो जितना काम करती है इसमें कमी करेंगी। काजोल अपनी शादी के बाद काजोल देवगन और अपने वालिदैन के साथ जोहो में इनके आबाई घर में चली गईं। टेबलॉइड्स ने अक्सर देवगन को बॉलीवुड की दीगर अदाकाराओं के साथ रोमानवी तौर पर जोड़ दिया है और उनकी तलाक की खबर दी है। अफवाहों को गपशप के तौर पर मुस्तरद करते हुए काजोल ने ऐसी बातों पर तवज्जो न देने की तस्दीक की। काजोल अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात करने को तरजीह नहीं देती हैं और इंटरव्यू किए जाने को नापसंदीदगी समझते हुए इसे इस वक्त का ज़या समझती हैं। इसने 20 अप्रैल 2003 को एक बेटी निसा को जन्म दिया। 7 साल बाद 13 सितंबर 2010 को इसने एक बेटी योग को जन्म दिया। इसने ज़िंदगी को फैब करार दिया और मजीद कहा कि इसके बच्चों ने इसमें सबसे बेहतरीन निकाला। काजोल ने 2015 से देवगन को अपनी कुनीयत के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो अंग्रेजी, हिंदी और मराठी बोलती हैं और बंगाली भी समझ सकती हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये थी इनकी पर्सनल लाइफ। तो बात करते हैं इनकी स्क्रीन शख्सियत और इस्तकबालिये की। अपने बेशतर हम असरों के बरक्स काजोल ने शादी के बाद और ज़िंदगी के बाद एक कामयाब कैरियर हासिल किया है, जिसके लिए इन्हें नए दौर की कदीम खातून के तौर पर पहचाना जाता था। दकियानुसी तस्वुरात के तोड़ने पर इन्होंने कहा, पिछले चंद सालों से तासुरात बहुत बदल गए हैं। शादीशुदा अदाकाराओं के लिए ज़रूरी नहीं कि वो फिल्मों में किरदार अदा करें। हम इसकी शादी के बाद सहाफ़ियों ने कयास किया कि ये इसके कैरियर का इख्तितामी नुक्ता होगा। इसने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन वो ज़्यादा सिलेक्टिव रही हैं। इसकी वजह मुनासिब पेशकशों की कमी और इन फिल्मों में जो बिल्कुल बेमानी है, इसमें खुद को देखने की ख्वाहिश नहीं है। ताहम नाकदीन ने नोट किया कि इसकी कामयाबी फिल्म साजों करण जौहर और आदित्य चोपड़ा के साथ इनके ताउन से मुंसलिक है। इसने इस बात का दफा करते हुए कहा कि वो इन लोगों के साथ काम करने को तरजीह देती हैं जिनके साथ वो राहत महसूस करते हैं। इस तरह के ख्यालात का इजहार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रमेश सिप्पी ने किया, जिसका कहना था कि इन्होंने इन फिल्मों में इम्कानात का इजाफा किया जिनमें इन्होंने अदाकारी की थी। तो डियर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है काजोल को आइंदा की फिल्मों में किरदार अदा करना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
تو ڈیئر ویورز، میں بتاتی چلوں کہ 2002 میں کاجول کو ممبئی پردیش یوتھ کانگریس نے راجیو گاندھی ایوارڈ سے نوازا تھا۔ وہ پرینکا چوپڑا، رتک روشن اور شاہ رخ خان کے ساتھ بالی ووڈ کے ان 4 اداکاروں میں سے ایک تھی جن کی چھوٹی گڑیا 2006 میں بالی ووڈ لیجنڈز کے نام سے برطانیہ میں شروع کی گئی تھی۔ کاجول اور امریکن کھولنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ NSA نے اپنی فلم مائی نیم از خان 2010 کی تشہیر کے لیے NASDAQ خان پہلے ہندوستانی اداکار بھی بن گئیں جنہوں نے اگلے سال حکومت ہند نے انہیں ہندوستان کے سینما میں ان کی شراکت کے لیے ملک کا چوتھا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم شری سے نوازا تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیودن فڈنویس نے اسے سوابھیمانی ممبیکیئر ایوارڈ سے نوازا۔ کاجول نے 2018 میں سنگاپور کے مادام تساؤ میوزیم میں اپنے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔